بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 16 شروع کر رہے ہیں، اور اس درس نمبر 16 کے اندر ہم نے جو اس کی ہیڈنگ ہم دیں گے وہ یوں ہے کہ یہ اسم ظاہر کی جو اضافت کی گئی ہے وہ ضمیر کی طرف کی گئی ہے۔ اسم ظاہر دین ہے یہ وغیرہ، یہ سارے اضافت ہے یہاں پر یا متکلم ضمیر کی طرف، اور یہاں پر جو اضافت ہے اسم ظاہر کی ایک جو ہے یہاں ضمیر مخاطب کی طرف ہے، اور یہاں اسم ظاہر کی اضافت جو ہے غائب کی ضمیر کی طرف ہے، جو غائب کی ضمیر مذکر کے لیے آتی ہے، اور یہ ضمیر حاضر مذکر کے لیے آتی ہے، اور یہ ضمیر واحد متکلم یعنی ضمیر کے لیے آتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ہے دینی، دین معنی ہوتا ہے مذہب، ملت، دین، مدینی میرا دین۔ اچھا، آپ کو یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ جب اسم ظاہر کی اضافت کسی اسم ظاہر کی طرف ہو تو وہاں پر ترجمے میں کا کی کے وغیرہ آیا کرتا ہے، لیکن اگر اسم ظاہر کی اضافت کسی ضمیر کی طرف ہو تو ضمیر یا کی طرف ہوگی تو وہاں پر میرا، میرا، میری وغیرہ آئے گا، اور کا کی ضمیر ہو تو تمہارا، تمہاری آئے گا، اور ہو کی طرف ہو تو اس کا، اس کی آئے گا۔ دیکھیں یہاں پر دینی میرا دین، تو میرا آیا، دینو کا تیرا دین، دین ہو اس مذکر کا یعنی اس کا دین۔ جدی، جدو معنی ہوتا دادا، جدی میرے دادا، جدو کا تیرے دادا، جدو ہو اس کے دادا، یہ سب ضمیر مذکر کی ہیں، جدو اس کے دادا۔ صوتی معنی ہوتا صوتن معنی آواز، اور یہ اضافت ہے یا کی طرف، صوتی میری آواز، صوتو کی کاف ضمیر دیے تو کاف ضمیر، یہ کاف اگر اوپر لگ کے آئے زبر تو مذکر حاضر کے لیے ہوتی ہے، اور کاف زیر لگ کے آئے نیچے تو وہاں پر جو ہوتی ہے وہ مؤنث حاضر کے لیے۔ صوتو کی تو مؤنث کی آواز، صوتوہا، صوتوہا ہا ضمیر یہ مؤنث کے لیے ہوگی، اس مؤنث کی آواز، اس مؤنث کی آواز۔ پھر آگے ہے اختی، اختن معنی ہوتا ہے بہن، اور اس کی جمع آتی ہے اخوات۔ اختن معنی بہن، اختی میری بہن، اختو کی یعنی اختو کی تیری یعنی مؤنث، تیری بہن یعنی تیری مؤنث کی بہن، تو مؤنث کی بہن یعنی تیری بہن۔ پھر اختوہا، اختوہا ضمیر کا جو مرجع جو ہے یہ مؤنث ہے، اس مؤنث کی بہن، اس مؤنث کی بہن۔ پھر آگے آئیے، اب یہاں پر سوال کر رہے ہیں اور اس کا جواب ہے۔ ما معنی کیا ہوتا ہے کیا، اسمو کا تمہارا نام کیا ہے، اسم مضاف اور کا ضمیر کی طرف مضاف ہے تو کہیں گے اسمو کا، یعنی مذکر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، ما اسم کا تمہارا نام کیا، یا ولدو اے لڑکے، یا حرف ندا ہوتا ہے پکارنے کے لیے آتا ہے، اور ولدو اس کا منادہ مفعول ہے، تو ما اسم کا تمہارا نام کیا، یا ولدو اے لڑکے، جواب دے رہا اسمی عمارن، اسم معنی نام، یا کی طرف اضافت ہے تو اسمی عمارن میرا نام جو ہے وہ عمار ہے، اسمی عمارن میرا نام عمار ہے، میرا نام عمار ہے۔ ما اسم جدی کا، ما معنی کیا، اسم مضاف، اور جدی اسم معنی نام، جدی کا تمہارے دادا کا نام کیا ہے، ما اسم جدی کا تمہارے دادا کا نام کیا ہے، کہہ رہا اسمہ اقبال، اسمہ ان کا نام اقبال، اقبال ہے، ان کا نام اقبال ہے۔ من ربو کا، من مانے کون، ربو کا رب مانے پالنے والا، یا ربن کا تمہارا رب کون ہے، من ربو کا تمہارا رب کون ہے، جواب دے رہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہاں یا کی اضافت جب کسی اور کی طرف ہو تو ربی ہو تو ایسا ربی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا پر فتح دے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح دینی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دینی الاسلام بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ اس پر کسرہ سکون کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور فتح کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ آگے آ رہا من سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من مانے کون، سیدنا ہمارے آقا سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، من سیدنا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، جواب دے رہا ہے ہوا عبد اللہ و رسول، ہوا مانے وہ عبداللہ اللہ کے بندے، و رسول اور اس کے رسول ہیں۔
وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے ہے ما اسمو کی یا بنتو، اسمو کی کاف ضمیر یہ زیر لگا ہوا ہے تو یہ مونس، تمہارے مونس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، اور یا بنتو اے لڑکی، ما اے لڑکی، ما اسمو کوئی، اور یہ بعد والا یا بنتو ہی اس کی وضاحت کر دے رہا ہے، اگر نہ بھی ہو تب بھی پتہ چل جائے گا، اس پر زیر نہ ہو تب بھی یہ یا بنتو وضاحت کر دے گا کہ مونس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یا بنتو اے لڑکی تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی خدیجتو، جواب دے رہے اسمی خدیجتو، میرا نام خدیجہ ہے۔ پھر آگے ہے ما اسم ام کی، تمہاری ماں، ام مانے ماں، کاف مانے تمہاری، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ جواب دے جا رہا ہے اسمہا زینب، اسمہا ان کا نام زینب، زینب ہے۔ پھر آگے ہے کیف حالو کی، کیف مانے کیسے، حالو کی تمہاری حالت کیسی ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تم کیسی ہو؟ جواب دے رہی ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، انا بخیرن، میں خیریت سے ہوں۔ انا کا جو استعمال ہے وہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوا کرتا ہے، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ دینو کی اسلام، مانے کیا، دینو کی تمہارا دین، اسلام اسلام ہے، دینو کی اسلام، کیا تمہارا دین اسلام ہے؟ جواب دے رہی نعم دینی الاسلام، جی ہاں میرا دین اسلام ہے، جی ہاں میرا دین اسلام ہے۔ پھر آگے ہو رہا ہے ما ہوایتو کی، ہوایت مانے ہوتا ہے مشغلہ، شوق، ما مانے کیا، ہوایتو مضاف کا ضمیر کی طرف، ہوایتو کی تمہارا مشغلہ، تمہارا شوق کیا ہے؟ اور اس کی جو ہوایت کی جو جمع آئے گی وہ ہوایات آتی ہے، ہوایات۔ ما ہوایتو کی تمہاری مشغلہ، تمہارا شوق کیا ہے؟ جواب دے رہی ہوایتی القراءۃ، میری شوق، میرا شوق، میرا مشغلہ القراءۃ پڑھنا ہے، میرا شوق، میرا مشغلہ پڑھنا ہے۔ پھر آگے پوچھ رہا ہے ما غذاؤ کی، ما مانے کیا، غذاؤ کی تمہاری غذا، تمہارا کھانا کیا ہے؟ جواب دے رہی غذائی لحم و سمکن، میری غذا لحم مانے گوشت، و سمکن اور مچھلی ہے، میری غذا، میرا خوراک، میرا کھانا مچھلی یعنی گوشت اور مچھلی ہے۔ تو یہ سبق ہو گیا۔ اب اس کے تحت آئیے عربی بناؤ، اس کے اندر جو ہے سوالات نہیں ہیں عربی کے، اس کے اندر صرف اردو سے عربی بنانا ہے۔ تو پہلے جو ہے یہ دو چیپٹر میں پہلے ہمیں مذکر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، تو لہذا ہمیں ضمیر ساری مذکر کی لانی ہوں گی، اور اسم ظاہر کو ہمیں مضاف کرنا ہوگا ضمیر کی طرف۔ یہ بندہ جتنا بھی آ رہا ہے، چونکہ آپ کو بتایا جا چکا کہ مضاف الیہ اردو کے اندر پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، عربی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو اب چونکہ یہاں بندہ ہے، اسے ہمیں پہلے لانا ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں نام جتنے بھی آ رہے ہیں یہاں پر وہ سب کو پہلے لانا اور ضمیر کو اس کی طرف مضاف کر دینا ہے۔ تو ہم کہیں گے اس کا بندہ، اب بندے کی عربی آتی ہے عبدن، اور ہو ضمیر اس کے آگے لگا دیں گے عبدہ، اس کا بندہ۔ پھر آگے میرا گھر، میرا گھر یعنی بیت مانے گھر، اور اضافت کر دیں یا کی طرف بیتی، میرا گھر۔ پھر اس کے آگے آ رہا میرا نام، نام کی عربی آتی ہے اسمن، اور یا کی طرف اضافت کر دیں اسمی، میرا نام۔ پھر آگے ہے میرا باغ، حدیقۃ مانے باغ ہوتا ہے، اور اس کی اضافت کر دیں یا کی طرف حدیقتی، حدیقتی میرا باغ۔ پھر آگے ہے میرا گھوڑا، فرس مانے گھوڑا، اور یا کی طرف اضافت کر دیں فرسی، فرسی میرا گھوڑا۔ پھر آگے ہے میرا دادا، میرا دادا جد مانے ہوتا ہے دادا، اور یا کی طرف اضافت کر دیں تو جدی میرا دادا۔ اس کا کتا، یہ چونکہ مذکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس لیے ہو ضمیر لائیں گے اس کے لیے، کلب مانے کتا، اور ہو ضمیر اس کی طرف اضافت کر دیں کلبہ، اس کا کتا۔ اس کی بلی، قطۃ مانے بلی، اور ہو ضمیر اس کے لیے لے آئیں گے اس کی بلی، قطۃ، اس کی بلی۔ پھر آگے اس کا گدھا، حمار مانے ہوتا ہے گدھا، اور اس کی طرف اضافت کر دیں ہو ضمیر کی طرف حمارہ، اس کا گدھا۔ پھر آگے اس کا اونٹ، جمل مانے اونٹ، اور اس کا ہو ضمیر لے آئیں گے جملہ، اس کا اونٹ۔ پھر آگے اس کی بولی، بولی کی آواز عربی آتی ہے صوت مانے بولی، اور اس کا صوتہ، اس کی بولی۔ پھر آگے ہے تیری آواز، تیری آواز یعنی اب یہاں پر کاف ضمیر آ گئی تو کاف ضمیر کا استعمال کریں گے صوتو کا، تیری آواز۔ تیری بہن، اخت مانے بہن، اور کاف ضمیر کی طرف اضافت کر دیں اختو کا، تیری بہن۔ پھر آگے تیری ٹوپی، قلنسوۃ میں ٹوپی، اور کاف ضمیر کی طرف اضافت کر دیں قلنسوۃ کا،
تیری ٹوپی، تیری کتاب، کتاب مانے کتاب، اور تیری کاف ضمیر کتابو کا، تیری کتاب. پھر آگے تیری کتیا، کلبۃ مانے ہوتا ہے کتیا، اور کاف ضمیر اس کی اضافت کر دیں کاف ضمیر کی طرف، کلبتو کا، تیری کتیا. اب آگے جو ہے یہ مؤنث کے جو ہے اس کی اسی طرح مؤنث کے بارے میں زوال دے رہے ہیں. وہاں پر ہم نے ہو ضمیر کہا رہا تھا ہا کر لینا ہے، اور یہاں کا لگائے تھے تو کی کر دینا ہے، اور یا ضمیر متکلم وہ دونوں میں مشترک ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا. میرا رب، رب مانے رب، اور میرا رب ربی، میرا رب، میرا گملہ، اسیس مانے گملہ ہوتا ہے، اور اسیسی میرا گملہ. پھر آگے میرا طوطا، ببغاؤن مانے ہوتا طوطا، اور یا ضمیر کی طرف اضافت کرتے ہیں ببغائی، میرا طوطا. میری بہن، اختن مانے بہن، اور اضافت کرتے ہیں یا کی طرف اختی، میری بہن. پھر آگے میرا مکتب، مکتبن مانے مکتب، یا کی طرف اضافت کرتے ہیں مکتبی، میرا مکتب. پھر آگے تیری اونٹنی، اب یہاں کی ضمیر لانا ہوگا، کا ضمیر تو مذکر کے لیے آتی ہے اور کی ضمیر مؤنث کے لیے آئے گی. تو ناقۃ مانے اونٹنی، اور تیری ناقتو کی، تیری اونٹنی. پھر آگے ہے تیری بکری، شاتن مانے بکری، شاتو کی، شاتو کی، تیری بکری. پھر اس کے آگے تیری بلی، قطۃ مانے ہوتا ہے بلی، اور کاف ضمیر کی طرف اضافت کر دیں قطۃ کی، قطۃ کی، تیری بلی. پھر آگے ہے تیری کتاب، تیری کتاب، کتابو کی، تیری کتاب. تیری تختی، لوح مانے تختی، اور لوحو کی، تیری تختی، تیری تختی. پھر اس کے آگے اس کی استانی، اس کی استانی، اور معلمۃ مانے ہوتا ہے استانی، معلمتھا. اب یہاں یوں کہہ دیں گے معلمتھا، اس کی استانی. اس کا نام اسمھا، اس کا نام اسمھا، اس کا نام. اس کا رب، ربھا، ربھا، اس کا رب. اس کی گھڑی، ساعتن مانے گھڑی، ساعتھا، اس کی گھڑی. یہ مذکر اور مؤنث کس طرح سے ہو گئے. اب یہاں پر کچھ الگ جملے دے رہے ہیں 4. سب سے پہلا جملہ ہے کیا اللہ زمین اور آسمان کا خالق ہے. تو سب سے پہلے کیا کی عربی لائیں گے حل، اور پھر اس کے بعد اللہ، حل اللہ، اور پھر اس کے بعد لائیں گے حل اللہ خالق، مضاف کر دیں گے زمین، خالق الارض والسماء. تو آپ کہیں گے حل اللہ خالق الارض والسماء، کیا اللہ زمین و آسمان کا، چونکہ مضاف لے آ رہا ہے تو خالق کو مضاف کر دیں گے ارض اور سما کی طرف. تو آپ کہیں گے حل اللہ خالق الارض والسماء، کیا اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے. جواب دیں گے جی ہاں، نعم. آپ کہیں گے وہ، یعنی وہ، نعم ہوا خالق الارض والسماء، ہوا خالق اسی طرح لینا ہے، بس اللہ کے بعد ہوا ضمیر لے آنا ہے. چونکہ اس میں ظاہر پہلے لے آتے ہیں، پھر اس کے طرف بعد میں جب ذکر کرتے ہیں اس کا تو ضمیر کے ذریعے ذکر کرتے ہیں. تو کہیں گے نعم ہوا خالق الارض والسماء. پھر آگے کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسیدنا محمد رسول اللہ، سیدنا محمد، کیا ہمارے سردار محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. جی ہاں، نعم، وہ اللہ کے رسول ہیں. ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے یہ آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 16 مفتاح العربیہ حصہ اول کا، یہ ہمارا سلسلہ آج پورا ہو گیا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کے ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.